قرآن کی زبان کے بہت سے الفاظ جن کے معنی ہمارے یہاں غلط رواج پا گئے ہیں، وہ معنی بدل دیتے ہیں، وہ کانسیپٹ بدل دیتے ہیں سارا۔ ہمارے یہاں یہ لفظ محسنین، وہ جو احسان کرنے والے ہیں، احسان ہمارے یہاں جس معنی میں بولا جاتا ہے وہ یہ کہ ایک آدمی تو دب گیا، ایک کا سینہ پھول گیا اس کے ساتھ میں، جسے ہم ہندی میں کہتے ہیں اپکار کیا، یا انگریزی میں فیور۔ اپنا اسے احسان جتانا بھی جتاؤ نہیں، لیکن احسان کر دو۔ یہ اردو میں جیسے بہت سے معنی بدل گئے، یہ عربی یا یہ قرآن کی زبان کا احسان اسے نہیں کہتے۔ اس لفظ کو سمجھنے کے لیے بہت سی آیات میں نے رکھی ہیں، ذرا سا دیکھیں۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور دوڑ لگاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین پر ہے، جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ یہ آیت نمبر 133 سورہ آل عمران کی، 133 133، جہاں سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا سودی نظام کا تذکرہ چل رہا تھا، اور وہ جو معاشرے کو کھوکھلا کر دیتا ہے اور صرف انہیں نقصان نہیں پہنچاتا جن سے سود لیا جا رہا ہے، بلکہ انسان کو سخت دل اور بے رحم کر دیتا ہے، اور خود اس کی اپنی ذات کا بیلنس بھی بگڑتا ہے، اور بہت خرابیاں آتی ہیں اس کے اپنے اندر۔ اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ یہاں پر اس جنت کا ذکر ہے اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو متقین کے لیے تیار کی گئی۔ ایک وہ نظام ہے جو کھوکھلا کرتا رہتا ہے، وہ جو جلاتا ہے، وہ جو ناہمواری پیدا کرتا ہے اور آگ پھیلا دیتا ہے چاروں طرف، یہاں زمین پر، اور اس دنیا سے جانے کے بعد وہاں ان کے لیے جہنم ہے، جو کافروں کے لیے، جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اس سے بچنے کے لیے اب دوبارہ ادھر قرآن آتا ہے کہ اس کے لیے پروٹیکشن طلب کرو، حفاظت کا سامان، یہ مغفرت ہے۔ کسی چیز کو کور کر دینا یا ڈھک دینا، جیسے سیکیور کر لیا، محفوظ کر دیا، تو اس کی طرف دوڑ لگاؤ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، کہ وہ اگر غلطیاں ہو گئی ہیں تو اس سے حفاظت طلب کرو، وہ تمہاری اس غلطیوں کے نقصان سے تمہیں روکے یا بچائے۔ جو ہو گیا ہو گیا، آگے نقصان پہنچے گا، لیکن پہلے جو کچھ ہو گیا وہ اس کے لیے تمہاری غلطیوں کو کور کرے اور اس کے نقصان سے بچ سکو۔ اس کی طرف سارعوا، سرعت اسی سے ہے، اردو میں بولا جاتا ہے تیزی، بہت تیزی، تو تیزی سے ادھر سے نکلو، اور تیزی سے، بہت تیزی سے، جیسے ہی ہوش آئے تو اپنی حفاظت کا سامان کرو۔ یہ تباہی جو ہے اس سے بچنے کے لیے۔ اور دیکھیں یہاں پر زمین کی بات بھی آ گئی آسمانوں کے ساتھ، جنت کے لیے۔ اب اسے عام طور سے سمجھا یہ جاتا ہے، یعنی ترجمہ جیسے ہے کہ جنت وہ اتنی بڑی کہ سارے آسمانوں اور زمین میں، تو سارے آسمانوں اور زمین میں تو جنت نہیں پھیلی ہوئی ایک، اور آسمانوں لفظ ہے سماوات۔ ایک اور آیت دیکھیے، سورہ الحدید کی آیت نمبر 21، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اب یہاں ایک ہی آسمان کی بات ہے، سماوات نہیں ہے۔
وہ جنت جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جیسا، اس کو یہ سمجھا گیا کہ مبالغہ ہے، ایگزیجریشن۔ قرآن میں کہیں مبالغہ نہیں، کسی جگہ جو کچھ ہے وہ حقیقت کا بیان ہے، سمجھا گیا بہت سی جگہوں پر کہ یہ مبالغے کی بات ہے۔ کلام میں لٹریری بیوٹی تو ہے، ایک ادبی حسن ہے، لیکن مبالغہ نہیں ہے۔ مبالغہ ہوتی ہے شاعری کے اندر، ایگزیجریشن ہوتا ہے شاعری میں، کہ بات کچھ بھی ہے اور اس کو بہت بڑھا کر کہہ دیا، بہت زمین میں گرا کر کہہ دیا، بہت حقیر بنا دیا جیسی ہے اس سے نیچے۔ یہ شاعری میں ہوا کرتا ہے، قرآن شاعری نہیں ہے، کہا کہ وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعری نہیں ہے۔ زبان کا حسن باقی ہے، لٹریری کلام ہے، لیکن اس کے اندر کہیں ایگزیجریشن نہیں ہے، جو ہے وہ حقیقت کا بیان ہے۔ یہاں پر جیسے میں نے آپ کو دکھایا کہ جنت ہے جس کا پھیلاؤ آسمان و زمین جیسا، اور یہاں سورہ آل عمران میں جو آئے تھے اس کے اندر جنت جس کا عرضها السماوات والارض، پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جیسا۔ تو اب ظاہر ہے کہ سارے آسمان اور سارے زمین کی طرح کی کوئی جنت نہیں ہے یہ جو ان سب پر پھیلی ہوئی ہے۔ اسے سمجھا گیا کہ یہ بہت مبالغے کی بات ہے، اور اتنی زیادہ مبالغے کی بات ہے اور اتنی زیادہ ایگزیجریشن کی بات تو کہنا بھی نہیں چاہیے کسی کو، کہ ایسی جنت جو سارے آسمان اور زمین بس جنت ہی جنت ہے، وہ پوری ایک، جیسے آسمان سارے آسمان پھیلے ہوئے ہیں، جیسے زمین پھیلی ہوئی ہے، ایسے ہی جنت کا پھیلاؤ بھی ہے انہی کے اندر۔ یہ نہیں کہا کہ ان کے برابر ہے، ان سب کے برابر ہے۔ یہ پوری کائنات اللہ نے پھیلائی ایک بہت چھوٹی سی ایک وحدانیت سے شروع کر کے، اسٹارٹنگ اس جگہ سے ہوئی، وہ جو بیج تھا اوریجنل، کہ جسے ناپا بھی نہیں جا سکتا، گنا بھی، اور وہاں سے ایکسپینشن اسٹارٹ ہوا، یہ پھیلاؤ شروع ہوا، اور اس پھیلاؤ کے اندر اس پوری کائنات کے اندر کتنی گیلیکسیز ہیں اور کتنے بلیک ہولز ہیں اور کتنے، ہر گیلیکسی کے اندر سولر سسٹم اور نظام شمسی سورہ منڈل ہیں، ایسے ہی انہی میں جنتیں بھی پھیلی ہوئی۔ قرآن جو کچھ بیان کرتا ہے اس بیان سے سمجھ میں یہی آتا ہے کہ یہ جنتیں جہاں کہیں بھی ہیں وہ ڈیفرنٹ پلانٹس ہیں، ایسے پلانٹس یا ایسی جگہ جہاں پر پانی ہوگا اور جہاں لائف ہوگی، جہاں زندگی رہ سکے، وہ پورے کسی ایک کو دے دیے جائیں گے کہ یہ تمہاری جنت ہے، ایک ایک کو دو دے دیے جائیں، اور وہاں آنے جانے کا اور کمیونیکیشن کا، ایک دوسرے کو وزٹ کرنے کا، جیسے مہمان جاتے ہیں ملنے جاتے ہیں، وہ نظام پورا ہوگا۔ تو یہ اسی یونیورس میں اور جتنی بھی اور کوئی یونیورسز ہوں، ان سب کے اندر جیسے یہ پھیلی ہوئی ہیں، یہ کائناتیں اور یہ یونیورسز پھیلی ہوئی ہیں، ایسے ہی جنت بھی انہی کے اندر جنت کا پھیلاؤ ہے۔ اور زمین کا نام بھی لیا یہاں پر، جیسے یہ زمین پھیلی ایسے ہی جنت پھیلی، ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اس زمین پر بھی جنت، اسی زمین کے اوپر وہ سودی نظام جس کا تذکرہ اس سے پہلے کی آیات میں چل رہا تھا، جہنم، وہ معاشرہ سڑ جاتا ہے، یہاں جہنم بن جاتی ہے اور اسی زمین پر جنت ہو جاتی ہے۔ وہ تھا انکار کرنے والوں کے لیے، کہا تھا اعدت للکافرین، وہ آگ جو پھیلے گی وہ یہاں زمین پر بھی، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی، یہاں یہ جنت جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو مغفرت کا سامان طلب کر لیں، اپنا پروٹیکشن اس نظام سے بچیں اور فوراً اللہ کے ہدایات کو، قوانین کو سامنے رکھیں کہ اس سے بچ سکیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہ وہ لوگ جو اس جنت میں ہوں گے، یہاں زمینی جنت بھی اور اس دنیا سے جانے کے بعد والی جنت بھی،
وہ جو اللہ کی مغفرت جنہیں مل جائے گی، یہ مغفرت کوئی عطا نہیں ہے، دعا مانگنا ہے کہ ہماری مغفرت فرما دے۔ وہ حفاظت کرے تو یہ حفاظت ہوگی اللہ کے قانون پر عمل کرنے سے اور چلنے سے۔ جو کچھ تم نے اپنی ہلاکت کے سامان کر لیے تھے اس سے فوراً بچو، دیکھو کہ اب اس سے پروٹیکشن کی چیزیں کیا ہیں، انہیں فوراً ختم کرو تیزی کے ساتھ میں۔ تو پروٹیکشن یہ ہے جو اس نے فراہم کیا ہوا ہے، اس طرف دوڑو۔ اس پروٹیکشن میں، اس نظام کے اندر تو لوگوں کی لوٹ کھسوٹ ہے اور استحصال اور شوشن ہے، اور اس میں وہ جو جنتی نظام ہے اس کے اندر لوگ خرچ کرتے ہیں، ہمدردی ہوتی ہے۔ اس میں وہ لوگ ہوں گے کہ جو خرچ کرتے ہیں پھر سرائے و ذرائے، ان کے حالات ان کے اچھے ہوں، سہولت کے حالات ہوں یا ٹائٹ ہوں، دونوں حالات میں خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ تو ان پر لازم ہے جو پاورٹی لائن سے اوپر ہیں، لازم ہے اور فرض ہے، لیکن ضرورتیں جو لوگ زکوٰۃ لینے والے ہیں وہ بھی کسی جگہ دیکھیں اپنے سے زیادہ تکلیف اور مجبور کو تو خرچ کریں، اس کے باوجود کہ ان کے پاس کم۔ مدینے میں جو لوگ پہنچے، یہاں سے مکے سے جو لوگ پہنچے مہاجر، ان کا سب کا ساتھ دیا، ان کو سب کو سپورٹ کیا، ہر ایک نے ان کے درمیان میں بھائی چارہ قائم کیا گیا، اور انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، جو کچھ ان کے پاس تھا اس سے مدد کی، اسے شیئر کیا۔ اس میں سب مالدار نہیں تھے، اس میں غریب لوگ بھی تھے۔ پھر بات کو، اب یہ کافی بڑی آبادی وہاں پہنچ گئی، پھر اور قبیلے آتے تھے، لوگ باہر سے آیا کرتے تھے، اس میں بڑے غریب ہوتے تھے، وہ جنہیں کوئی نہیں جانتا تھا آتے رہتے تھے، حدیثوں میں تذکر آتا ہے وزٹ کرتے تھے جنہیں کوئی نہیں جانتا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں یا رسول اللہ، تو وہ لوگ سپورٹ کرتے تھے۔ اور قرآن کے اندر ہے کہ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، چاہے اپنے گھر میں تنگی ہو لیکن لے جاتے تھے کہ ہم کھلائیں گے۔ اس بات پر خاموش نہیں بیٹھے رہتے تھے کہ ہمارے یہاں تو کچھ نہیں ہے، کیا کریں۔ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کون کچھ دے گا؟ فوراً ایک صاحب نے اپنا اونٹ حوالے کر دیا، اور پوچھا کہ کوئی اور کچھ کرے گا اس کے لیے؟ جو کچھ اور کسی کے پاس تھا دیا، تو کہا کہ کھانا کون کھلائے گا؟ اپنے یہاں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ کچھ نہیں ہے کہ گھر میں کھانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ لے گئے فوراً ایک صحابی کہ رسول اللہ ہم کھلائیں گے۔ خود گھر میں اتنا تھا کہ صرف بچوں کو کھلا سکتے تھے، اور وہ لے گئے، اور انہوں نے پہلے تو چند جگہ پہ جا کے معلوم کیا، وہاں بھی سناٹا تھا، تو پھر یہ حالات تھے شروع میں۔ انہوں نے بچوں کو کسی طرح سے بہلا پھسلا کر اپنی اہلیہ سے مشورہ ہوا اور سلا دیا، اور لائٹ، وہ چراغ جو تھا اسے بہانے سے بجھا دیا کہ انہیں معلوم نہ ہو کہ ہم لوگ خالی ہاتھ ہلا رہے، مہمان کھا لے۔ خود بھوکے رہے، بچوں کو سلا دیا اور ان کو دیا۔ تو خود چاہے اپنے یہاں فاقہ ہو، لیکن پھر وہ اس کے بعد دیکھتے تھے کہ دوسرا بھوکا نہ رہے۔ یہ شیئرنگ جو ہے، یہ مزاج تھا۔ تو وہ جو فراخی جب کشادہ ہو، جب بھی خرچ کرتے ہیں، اور وہ یہ مزاج ہے کہ کسی طریقے سے یہ دوسرا کوئی بھوکا نہ رہے۔ ہم مجبور ہیں، ہم کیا کریں اس کا؟ تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے جب کسی کو مجبور دیکھتے تھے۔ تو یہ ہمدردی کا یا محبت کا مزاج جو ہے، شیئرنگ کا، یہ ہے جنتی معاشرہ۔ اور پھر ساتھ میں رہتے ہیں تو پھر یہ والکاظمین الغیظ، غصے کو ضبط کرتے ہیں۔ یہ تباہ کرتا ہے جہاں ساتھ میں رہتے ہیں اور چاروں طرف غصہ ہو تو وہ آگ لگ جائے گی، آگ بھڑک اٹھتی ہے، گھروں میں آگ بھڑکے، معاشرے میں آگ بھڑکے۔ وہ غصہ وقتی ہوتا ہے، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، جان سے مار دیتے ہیں کسی کو، اور بالکل وقتی تھا، کوئی پرماننٹ دشمنی نہیں تھی، یا تھوڑی بہت مخالفت تھی۔ تو یہ غصہ جو ہے، اس غصے کو ضبط کرنے والے لوگ، والعافین عن الناس، یہ جنتی معاشرہ ہے، جہاں پیس ہے، جہاں ہمدردی ہے، جہاں کسی کی اگر زیادتی بھی ہے تو اس کے اوپر ضبط اور برداشت ہے۔ والعافین عن الناس، عافین
یہ لفظ ہے، اس کا مادہ عفو. عفو آپ نے قرآن کی بہت سی آیتوں کے اندر یہ لفظ آیا اور آپ کے سامنے سے، آپ کے نظروں سے گزرا اور آپ کے مطالعے میں گزرا. اسی سے معافی ہے. لیکن اردو میں ہم جس معنی میں معافی بولتے ہیں وہ اس کے معنی نہیں ہوتے. یسألونک ماذا ينفقون، تم سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں. قل العفو، کہو جتنا زیادہ ہو، ایکسٹرا جتنا ہو، جو تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ ہو وہ دو نا. اسے رکھنے سے کیا فائدہ، وہ رکھ کر تمہیں نقصان پہنچائے گا. تو جتنا ایکسٹرا ہو، جتنی ضرورت سے زیادہ وہ دو. تو یہ عفو، آپ اسے کہتے ہیں جو ایکسٹرا ہے یا آگے جتنا ہے اس سے آگے. والعافین عن الناس، دنیا کے انسان جو کچھ ان سے پریشانی ہوتی ہے تو درگزر کرنا، یعنی ان سے بڑھ جاتے ہیں، چھوڑ کر بڑھ جاتے ہیں، الجھتے نہیں. غصہ آیا ضبط کرتے ہیں، دوسرے کی غلطی ہوئی تو نظر انداز کرتے ہیں، اسے چھوڑ کر بڑھ جاتے ہیں. یہ عفو اس معنی میں ہوتا ہے درگزر. الجھے نہیں، الجھنے کے بجائے بلکہ نظر انداز کیا، اندیکھا کر دیا، چھوڑ دیا اس وقت. یہ ہے وہ معاشرہ جو جہاں سکون ہوتا ہے، جو جنتی معاشرہ ہوتا ہے. زمین پر بھی کی جنت بھی اور پھر آسمانوں کی جنت بھی ان کے لیے تیار کی گئی ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبوب رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو جو احسان کرنے والے ہیں. سورہ بقرہ میں بھی یہ لفظ چند جگہ آیا، لیکن پھر یہ بھی انہی الفاظ میں سے ہے جس کی ڈیفینیشن یا جس کا صحیح مفہوم جاننا ضروری ہے اور لوگوں کو نہیں معلوم. اس سے پہلے کچھ ایکسپلینیشن کے اندر جہاں سورہ بقرہ کے اندر آیا یہ لفظ، وہاں کچھ اتنی تفصیل سے بتانے سے رہ گیا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ڈیفینیشن کو بھی لیتے چلیں، اس لیے کہ قرآن کی زبان کے بہت سے الفاظ جن کے معنی ہمارے یہاں غلط رواج پا گئے ہیں، وہ معنی بدل دیتے ہیں، وہ کانسیپٹ بدل دیتے ہیں سارا. ہمارے یہاں یہ لفظ محسنین وہ جو احسان کرنے والے ہیں. احسان ہمارے یہاں جس معنی میں بولا جاتا ہے وہ یہ کہ ایک آدمی تو دب گیا، ایک کا سینہ پھول گیا اس کے ساتھ میں، جسے ہم ہندی میں کہتے ہیں اپکار کیا، یا انگریزی میں فیور. اپنا اسے احسان جتانا بھی جتاؤ نہیں، لیکن احسان کر دو. احسان لفظ کا مادہ ہے حسن. حسن میں خوبصورتی ہوتی ہے، بیوٹی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ایک کا سینہ پھول گیا دوسری کی نظریں جھک گئی، یہ کہ اس کے اندر کوئی حسن نہیں آیا، کوئی بیوٹی نہیں ہے. جو احسان کرتے ہیں اللہ انہیں محبوب رکھتا ہے. حسن وہیں پر ہوتا ہے، بیوٹی وہی ہوتی ہے جہاں کوئی چیز پروپورشنیٹ ہوتی ہے، جہاں توازن ہوتا ہے، جہاں سنتولن ہوتا ہے. ایک پروفائل میں ایک خاکے میں رنگ بھرا، باہر نکل گیا جگہ جگہ تو بیوٹی ختم ہو گئی. کوئی تصویر تھی اس میں جب رنگ بھر رہے تھے تو برباد ہو گئی، چاہے جتنی اچھی بنائی تھی. اور باہر نہیں نکلا، اندر چھوٹ گیا، جگہ جگہ رہ گیا، تب بھی حسن نہیں ہوا. خوبصورت وہ ہے جو متوازن ہوگی، جو معتدل ہوگی، جو پروپورشنیٹ ہوگی. جہاں جتنا ہونا چاہیے، جہاں کلر زیادہ آنا چاہیے وہاں زیادہ ہوگا، جہاں کم ہونا چاہیے وہاں کم ہوگا. جتنا جہاں پر جیسی ضرورت ہو ویسا ہوگا، تب خوبصورت ہوگا. اسے کہتے ہیں حسن. جو اچھا لگتا ہے وہ بھلا لگتا ہے آنکھوں. بہت حسین و جمیل چہرہ ہو، کسی کا ہاتھ بہت لمبے ہو جائے تو حسن ختم ہو جاتا ہے. کوئی ایک چیز، ایک ہاتھ لمبا ہو گیا، ایک چھوٹا ہو گیا، ایک کان ذرا بڑا ہو گیا اور ایک چھوٹا ہو گیا، توازن ختم ہو گیا. یہ پروپورشن نہیں بچا صحیح، تو وہ آنکھوں کو برا لگنے لگتا ہے، وہ حسن نہیں بچتا. تو حسن وہاں ہوتا ہے کہ جتنا جہاں پر جیسا ہونا چاہیے ویسا ہو، اس سے نہ زیادہ ہو نہ کم ہو. احسان وہ ہے کہ معاشرے کے اندر جہاں زیادہ ہو وہاں سے ادھر پہنچ جائے، یہ احسان ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ دوسرے کے اوپر اپنا فیور کسی نے چڑھا دیا. ہے تمہارے پاس تو ادھر چلا جانا چاہیے، وہاں چلا جائے تمہارے پاس سے نکل کر، یہ احسان ہے. اس میں کوئی ایسی کوئی بھی چیز نہیں کہ اس میں تمہاری کوئی بڑائی ہو گئی اور اس کی نظریں جھکی. تو حسن یا اعتدال یہ ہے کہا کہ یہ سب دے دو اسے. کہا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے پاس آ گیا تھا جو
مانگ رہے ہیں وہ بھی، اور جو مانگ نہیں رہے لیکن بڑے ضرورت مند ہیں، محروم، ان کے تمہارے مالوں میں ان کا رائٹ ہے، حق ہے، تو حق لینے میں کیا، ان کو حق دیا جا رہا ہے، اس کے اندر کیسا فیور اور کیسا اس کے اندر، ویسے ہم اردو میں جو لفظ بولتے ہیں احسان، وہ قرآن کا لفظ احسان نہیں ہے، وہ جس میں وہ فیور کیا اور وہ دب گیا پھر ہمیشہ کے لیے، اب 10 دفعہ اس کے اوپر بات رکھ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا احسان فراموش ہے، اس کے ساتھ وہ بھلائی کی تھی نا، یہ تم نے بھلائی نہیں کی، تم نے ان کا حق جو ہے انہیں دے دیا تھا، یہ حق وہاں پہنچنا ہی چاہیے تھا، یہ معاشرے کا یا یہ سماج کا، یہ سوسائٹی کا بیلنس ہے، اس کے اندر حسن ہے، ان کو اللہ جو ہے وہ جہاں یہ بیلنس اور توازن اور سنتولن ہوتا ہے انہیں اللہ پسند فرماتا ہے۔ یہ وہ اردو میں جو احسان بولا جاتا ہے وہ غلط ہے معنی، وہ یہ اردو میں جیسے بہت سے معنی بدل گئے، یہ عربی یا یہ قرآن کی زبان کا احسان اسے نہیں کہتے۔ اس لفظ کو سمجھنے کے لیے بہت سی آیات میں نے رکھی ہیں، دراصل دیکھیں کچھ وہ بھی جو پہلے گزر گئی جہاں اس موضوع کو ہم نے زیادہ ڈیٹیل سے نہیں لیا تھا، اور کچھ آگے آئیں گی، بہت ہے قرآن میں، اس میں سے ایک خاکہ ہے جو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ صرف پیسوں کے لین دین کی بات نہیں ہے، اور معاملات میں بھی ہے۔ یہ سورہ بقرہ آیت 195، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تو ہلاک مت کرو، دوسرے تمہارے ساتھ کچھ کریں، تم خود اپنے آپ کو ہلاک کیے دے رہے ہو۔ تو تم نے اگر خرچ نہیں کیا تو اپنے آپ کو خود کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ ہوتا کیا ہے، اپنے اندر کا توازن و بیلنس بگڑتا ہے، اپنے آپ کو ڈس بیلنس کرتا ہے، وہ جو توازن اندر کا بگڑتا ہے اپنی ذات کا، وہ گھر کو تباہ کرتا ہے۔ وہ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ باہر کے لوگ جو مخالف ہوئے وہ اپنی جگہ، خود اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ ڈس بیلنس اور ناہمواریاں آ جاتی، خود اپنے سوچنے کے انداز میں جو چینج آتا ہے وہ تباہ کرتا ہے، وہ تباہی اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے۔ اب خود اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو تو ہلاک مت کرو، وَأَحْسِنُوا، احسان کرو۔ تو یہ احسان کرو کا مطلب یہی نہیں ہے کہ اب دیا تو اب فیور کیا کسی کے ساتھ میں، جہاں کم ہے، جہاں پر زیادہ ہے وہاں سے ادھر پہنچا دو، جہاں پر زیادہ ہے وہاں سے جو جگہ جہاں پر کمی ہے وہاں پہنچا دو۔ ہم کرتے ہیں یہاں پر بہت سی چیزوں کے اندر کہ بھئی جہاں کسی جگہ کوئی چیز زیادہ ہو گئی ادھر سے شفٹ کر کے ادھر ٹرانسفر کر دی۔ اب وہ انورٹر رکھے ہوئے، کئی ایک آ کے دکھایا، یہاں شاداب میاں بیٹھے ہوئے، ان کے آدمی آئے، انہوں نے کہا دیکھا، انہوں نے کہا صاحب اس بیٹری میں تو پانی اوپر تک بھر دیا، چارجنگ کہاں سے کرے گا، اس میں خشک پڑا ہوا ہے، یہ ایک ڈرائی پڑا ہوا ہے، چارجنگ کہاں سے کرے گا، دونوں نہیں کر رہے، ایک میں زیادہ ہو گیا وہ بھی چارجنگ نہیں کر رہا، ایک کے اندر کم رہ گیا وہ بھی نہیں کر رہا۔ گریوٹی دونوں کی ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بیلنس بگڑ گیا نا، تو یہ بھی بیکار ہو گیا، یہ بھی بیکار ہو گیا، تھوڑا سا پانی ذرا سا اتنا سا لیول بڑھ گیا تو یہ بیکار ہو گیا، اس وقت کم سے کم وقتی طور پر بیکار ہو گیا، اس کا لیول کم ہو گیا، یہ بھی اب چارجنگ نہیں کرے گا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، یہ جو آئے تھے انہوں نے ایک بیٹری میں سے نکال کر دوسرے میں شفٹ کر دیا، جتنا اس کے اندر زیادہ تھا اس میں سے نکال کے وہ دوسرے کے اندر وہ لیول ہو گیا برابر، جہاں زیادہ تھا وہاں سے لینا ضروری تھا، جہاں کم تھا وہاں دینا ضروری تھا۔ اب اس کے بعد پھر اب ہونے لگے گی، آگے جو چارجنگ ہے ہونے لگے گی۔ تو چیزیں جہاں پر کہیں ایکسٹرا ہوتی ہیں وہاں سے جہاں پر کمی ہے اس طرف وہ چیزیں اس کمی کو پورا کر دیجئے، یہ حسن ہے۔ تو تمہارے پاس اگر زیادہ ہے تو پوچھتے کیا خرچ کریں، بھائی جتنا زیادہ وہ کرو نا، وہ دے دو، قُلِ الْعَفْوَ، تو احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ احسان وہ نہیں ہوا کہ کسی کے اوپر فیور چڑھ گیا، کسی پر فیور نہیں چڑھا، ان کا حق تھا، تمہارے پاس ایکسٹرا آ گیا تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام تھا، آزمائش ہے، اور تم نے وہ حق ادھر ٹرانسفر کر دیا۔ آیت 178، فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، یہ آپس میں وہ جو قصاص ہوتا ہے، کہیں مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، اس میں اگر وہ غلطی سے ہوا تھا، جان بوجھ کر نہیں ہوا، اس میں قصاص ہو سکتا ہے کہ اس کے جو گھر والے ہیں
جو ڈیپینڈنٹس ہیں، وہ جس کا مرڈر ہوا مقتول کے، وہ معاف کر دیں، ادھر سے کچھ کمپنسیشن دے دیا جائے. کہ اب وہ کہاں سے کھائیں کمائیں گے بچے ان کے، تو اسے کمپنسیٹ کرو جو نقصان ہوا غلطی سے ہو گیا تھا. فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف. تو اگر کچھ معاف کر دیا جائے تو اس وقت جو بیلنس توازن معاشرے کا ہو، جیسا ہو معروف طریقہ ہو، اس لحاظ سے اس کو کمپنسیٹ کر دیا جائے. اگر ایک طرف سے معافی مل جائے تو دوسری طرف سے بھی پھر وہ کمپنسیشن ہو جیسا وہاں دستور ہے، جیسا اس وقت کی ضروریات کا تقاضا ہے. وہ اماؤنٹ اتنا فکس نہیں کیا جا سکتا، ہر معاشرے میں سسٹم میں الگ ہوگا. اَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، یہ لفظ احسان کی وجہ سے یہ آیت میں نے رکھی. اب دیکھیں یہاں یہ اس کے معاملے میں نہیں تھا، وہ غریبی امیری اور دے دینے کے، اور ادائیگی احسان کے ساتھ ہو. اب یہاں تو یہ ہے کہ وہ ایک کو دوسرے کا کمپنسیٹ کرنا ہے زبردست نقصان، جو بہت بڑا نقصان ہو گیا. ابھی کل پرسوں ایک کیس آیا یہاں، خضر صاحب نے بتایا کسی جاننے والے کا، برابر کے کھیت کے اندر آگ لگ گئی ان کے پیال جلانے کی وجہ سے. اب جب وہاں پہ آگ لگ گئی تو اس کا نقصان کمپنسیٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگر ان کی وجہ سے لگی اور انہوں نے بجھانے کی بھی کوشش نہیں کی، کہ لگ گئی ان کے یہاں پھیل گئی، جلائی خود تھی. مجھے نہیں معلوم اگر کیس ایسا ہو تو، یہ تو اس انداز میں سامنے آیا. تو اب وہ اسٹاف تھا وہاں پر، ان سے غلطی ہوئی، لیکن تمہارے اسٹاف سے غلطی ہوئی تو کمپنسیٹ کرو گے جب انہوں نے فائر بریگیڈ کو فون نہیں کیا، بلایا نہیں، اس کو بجھانے کی کوشش نہیں کی، اور کہا ہماری طرف سے گئی آگ، ان کا جل رہا ہے نا، جل جانے دو. اگر ایسا کوئی کیس ہو تو پھر وہاں پر یہ کہ اب جب ادائیگی احسان کے ساتھ ہو، اچھا بھائی اب کہہ رہے کچھ اتنا یہ تھوڑا سا لے لیجیے، تو ادائیگی احسان کے ساتھ میں ہو تو یہ احسان یہاں پر وہ تو ہوگا نہیں کہ جیسے کسی کے ساتھ فیور کر دیا، جو اردو میں بولا جاتا ہے حسن، جس کے اندر جو صحیح، جو بیلنس و متوازن بات ہے، جو مناسب ہے، وہ ہونا چاہیے. یہ ہے ایسے ہو جو احسان، یعنی جس کے اندر حسن ہو، جو واقعی ہونا چاہیے وہ ہو جائے. یہ مطلب ہے احسان کا. اور دیکھیں طلاق کے معاملے میں یہ لفظ احسان جگہ جگہ چل رہا ہے قرآن شریف میں، بہت سی جگہوں پہ. میں نے کچھ حصے دیے ہیں آپ کو. سورہ بقرہ آیت 229 229. طلاق جو قابل واپسی ہے وہ 2 مرتبہ ہے. طلاق و مرتان، یہ 2 ہی بار ہو سکتی ہے بس، جس کے بعد پھر گنجائش ساتھ میں رہنے کی. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، اگر اس کے بعد ہو جائے پھر تو یا تو جو معروف طریقہ ہے اس کے ساتھ میں، یا تو اسے بھلائی کے ساتھ میں روک لیں، او تسریح بِإِحْسَان، یا جدا کر دیں. اب جدا بھی احسان کے ساتھ، اس 2 دفعہ کے بعد میں، تیسری دفعہ سے پہلے کہا کہ یا تو روک لیں یا اس کے بعد بھی جدا کر دیں. تو جدائی احسان کے ساتھ ہو. اب یہ احسان یہاں پر احسان کے ساتھ میں کہ بھئی کچھ اور نقصان ہو رہا ہے، کچھ کمپنسیٹ کر کے دے، دل کو بڑا رکھے، یہ ٹھیک ہے. یہاں پر گزر بسر ساتھ میں نہیں ہوئی نا، ساتھ میں رہنا جو ہے وہ ناممکن ہو گیا. لیکن اب یہ پارٹنگ اور علیحدہ ہونا بھی احسان کے ساتھ ہو. تو احسان کا مطلب یہ نہیں کہ ایک اونچا ہو جائے اور ایک نیچا ہو جائے، بلکہ ایسے ہو کہ جو ہر ایک دیکھے تو اسے اچھا لگے کہ ہاں بھئی الگ بھی ہوئے تو یہ بڑے اچھے خوبصورت انداز میں ہوئے. تو پھر اس کی اگر ضرورت ہے، جس کو جدا کر رہے ہیں، وہ اگر کمزور ہے تو اس کے لیے کچھ، اگر لوگ کہیں کہ یہ کریں، نہیں اتنا تو نہیں ہو، میری گنجائش، میری آمدنی یوں ایسی، اور ایک یہ کسی کو نہیں پڑھنا پڑے، لوگ تعریف کریں کہ یہ جو کچھ ہوا یہ بڑا اچھا سیٹلمنٹ ہو گیا. تو جب لوگ یہ کہیں کہ یہ بڑا اچھا سیٹلمنٹ ہو گیا تو یہ ہے احسان کی بات، جس میں کسی کو کچھ نہیں کرنا پڑا. یہ زبردستی کہ کچھ تم دب جاؤ کچھ میں دب جاؤں، یہاں پر معاہدے ایسے ہوا کرتے ہیں جہاں دبنے کی بات نہیں ہو، بلکہ جو جیسا ہونا چاہیے اس کے اندر ایک حسن و خوبصورتی ہو، وہ ہو جائے، وہ عمل میں آ جائے بات. اور تسریح بِإِحْسَان، توازن ہو، سنتولن ہو. آیت 229. اب اگر اختلافات ہیں، الگ کیا، ڈیورس ہوئی، تمہارے لیے حلال نہیں ہے ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، جو کچھ دے دیا اس میں سے کچھ بھی واپس لینا حلال نہیں. اب جب اختلاف ہوئے اور الگ ہوئی تو انہوں نے کہا تھا اتنا تو ہم نے جب دیا تھا، یہ لا کے دیا تھا، ہماری ماں نے زیور دیا تھا نا، تو اس کا ہو گیا. اب یہ زندگی بھر کے لیے تم نے دبا لیا اسے. جب اچھے تعلق تھا تب یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ ہے ہمارا، تمہیں کچھ دن پہننے کو دیا ہے. کچھ یہ جائز نہیں ہے کہ جو تم نے دے دیا اس میں سے کچھ بھی واپس لو.
جو تمہاری دینداری باقی وہ تو دے دو، احسان تو یہ کہ جاتے ہوئے اور اچھا سلوک ہو، لیکن اب حساب میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا دیا تھا، وہ جب شادی ہوئی اتنا ہم نے چڑھایا تھا، تم نے کیا چڑھایا تھا، گفٹ تھے یہ، تو یہ جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ بھی دے دیا اس میں سے کچھ لے لو۔ آگے چل رہی آیت، رہ گیا اس کا اگلا پارٹ، لا جناح علیکم، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان طلقتم النساء، کے اگر عورتوں کو معلوم تمسوہن او تفریضوا لہن فریضہ، مہر کی بات نہیں ہوئی تھی، مہر کی ادائیگی نہیں ہوئی تھی، اور ابھی خلوت نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی سامنے آئیں کہ طلاق ہو گئی نکاح کے فوراً بعد پہلے ہی دن جو ہے وہ، تو کہا کہ یہ ہو سکتا ہے، ایسے حالات آ سکتے ہیں، تو اس میں وَمَتِّعُهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، تو پھر انہیں دو چیزیں ہو گئی نا، تو اب یہ دکھ ہوا تو انہیں کچھ دو، سامان دو، متاع دو، فکس نہیں کیا جا سکتا، جس کی حیثیت زیادہ ہو وہ زیادہ دے، جس کی کم ہو وہ اپنے حساب سے دے، وہ کم دے۔ متاعًا بالمعروف، جو اس وقت کے معروف اسے کہتے ہیں، اس ہر سوسائٹی کے اسٹینڈرڈز الگ ہوتے ہیں، روپے کی ویلیو الگ ہوتی ہے، وہاں کی اکانومی الگ ہوتی ہے، اس وقت میں رائج جو طریقہ ہے، جیسی وہاں کی اکانومی، اس کے حساب سے دینا، کسی کی حیثیت کم ہے وہ اس کے حساب سے، کسی کی زیادہ ہے تو اس نے کہا تھا ہم نے دیکھیے 1,00,000 روپے دے دیے، اب تم اگر کروڑ پتی تھے تو 1,00,000 کیا دے دیے تم نے، یہ معروف طریقے سے ہو، حقاً یہ حق ہے ان لوگوں پہ جو احسان کرنے والے ہیں، محسنین، تو یہ احسان، یہ اردو والا احسان نہیں ہے، کیا قرآن کہہ رہا ہے لازم ہے، یہ لازم ہے، حقاً علی المحسنین، متاع، مینٹیننس، طلاق جس کو ہو جائے اسے مینٹیننس دینا قرآن کہہ رہا ہے لازم ہے، جسے ہمارے یہاں جس کے اوپر شابان و کیس چلا اور یہ ہوا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور کیسے مسلم پرسنل لاء میں دخل دے رہے ہیں، نہیں دینا چاہیے انہیں، تو آپ نے ٹھیک کر لیا ہوتا نا نظام اپنا، دیکھیں نہیں تو آپشنل ہے، لازم نہیں ہے مینٹیننس، قرآن کہہ رہا ہے ان کی یہ متاع جو ہے یہ مینٹیننس ہے معروف طریقے سے، جو اس وقت کے لیے ضرورت، اس وقت کے اس دور میں جیسا مناسب ہو، اس حساب سے یہ حق ہے محسنین کے اوپر، اور پھر اس دور کے حساب سے چیزیں تو پھر یہاں عدالتیں طے کرتی کہ آج کے سسٹم اور تمہاری انکم کے حساب سے یہ طے کی ہم نے مینٹیننس، اسے کوئی اور ایسی ہی کوئی جوڈیشل اتھارٹی طے کرے گی، کوئی نیوٹرل، یہ لازم ہے ان کے لیے جو احسان کرنے والے محسنین۔ تو یہ احسان کی بات یہی نہیں کہ احسان چڑھا دینا جسے کہتے ہیں، یہ ہے متوازن اور بیلنس طریقہ۔ ان سے کہا گیا، آیت نمبر 58 سورہ بقرہ کی، بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ وہ بستی ہے، انہوں نے کہا ہم تھک گئے یہاں پر یہ بن و سلوا کھاتے کھاتے، اب پیاز لہسن اور مسور کی دال یہ کھانی ہے، اب ککڑی کھیرا، جاؤ بستی میں، اور وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ان سے کہا گیا اس بستی میں چلے جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور خوب تمہیں کھانے کو اچھے آرام سے ملے گا، پھر وہاں کھاؤ پیو جو چاہ رہے ہو تم، یہاں اس سے بستی میں جانا پڑے گا، بستی میں رہنا ہوگا۔ تو اب بستی کی بات یہ تھی کہ بستی کے اندر جانے میں انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ جنگ ہوگی، اتنی بڑی تعداد جائے گی، تو بہت ہی سامنے کے اعتبار سے لازماً جنگ تھی کہ یہ لوگ جائیں گے وہاں رہیں گے، وہ ڈسپلیس ہو جائیں گے، تو کیسے ہو جانے دیں گے وہ ڈسپلیس، یہ 2-4 لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کی کہیں بات تھوڑی تھی، پھر کھیتی کریں گے کہاں سے، کس زمین پر کریں گے، کہاں رہیں گے، تو یہ تو ایسا ہے جیسے حملہ ہو رہا ہے اور جنگ ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جاتے، وہاں کے لوگ بہت تگڑے، پہلے بستی، حضرت موسیٰ نے کہا تم ہارون اپنے خدا کو ساتھ میں لے جا کے پہلے بستی خالی کرا دو، اللہ نے فرمایا جنگ نہیں ہوگی، تمہارے لیے لکھ دی، اس کے بعد نہیں گئے، وہ یہ الفاظ میں چھپا ہوا ہے جنگ نہیں ہوگی، سامنے کے اعتبار سے عقلی اعتبار سے لازماً جنگ تھی، اور پھر وہ نہیں گئے، اس لیے کہ یہ اس کے اندر ان الفاظ کے اندر وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، داخل ہونا تو سر جھکائے ہوئے داخل ہونا، ہتھیار لے کر، اور وہاں فوجیں ہیں ادھر سے ہتھیار، تو سر جھکانے کا موقع تھوڑی ہے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سجدے کرتے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، بڑی اللہ کے شکر ادا کرتے ہوئے ایسے داخل ہونا، اکڑ کر نہیں، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، اس پر شکر ادا کرتے جانا، تمہارا دل پکارے کہ اب بوجھ اتر گیا، ہلکا ہو گیا اتنے دنوں کا، نغفر لکم خطایاکم،
تو پھر تم سے جو زیادتیاں ہو گئی ہیں اسے ہم کور کر دیں گے. یہ ہے مغفرت. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جو اس میں احسان کرنے والے ہیں انہیں ہم جلدی ہی پھر بہت عطا کریں گے، بڑھا دیں گے خوب. یا احسان آیا پھر جانے کے بعد اگر طاقت تھی اپنے پاس بستیاں اجاڑی، ان کی عورتوں کو قید کیا، گھروں میں سے لوٹ پاٹ کی، سامان نکالا، قبضے کیے، تو یہ احسان نہیں ہوا. اب یہ تو جانے والے یہ کچھ دے تھوڑے رہے ہیں. جہاں پر احسان کا لفظ لاتے کہ صاحب احسان کرنا کا مطلب یہ اپنی دولتیں دے دیں. دیکھیں ایک بیلنس اور توازن کی بات یہ ہے، معاشرے کے بیلنس توازن کی، کہ تمہارے لیے اللہ نے یہ حالات فراہم کیے کہ جو ناممکن تھا کہا کہ جاؤ اب وہاں پر، لیکن ایک بیلنس اور متوازن زندگی گزارنا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے، اکڑ کر نہیں، سر جھکاتے ہوئے داخل ہونا، سر جھکائے ہوئے یہ احسان ہے. تب دیکھیے احسان کہاں کہاں آ رہا ہے زندگی میں. توجہ جیسا ہونا چاہیے اللہ کے قاعدے اور قانون کے اعتبار سے، جیسا جس جگہ جس چیز کو ہونا چاہیے ویسی ہو جائے تو احسان ہے. تو اس جو اسنتولن ہے اس کو دور کر دینے کو احسان کہتے ہیں. توازن بگڑ گیا ہے، اس توازن کو دوبارہ، اس بیلنس کو دوبارہ اسٹیبلش کر دینے کو احسان کہتے ہیں. سورہ اعراف کی آیت 56، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. ایک بار اصلاح ہو جائے تو اس کے بعد فساد مت کرنا. یعنی فساد بھی اسی کو کہتے ہیں، اس کا الٹا فساد ہے. توازن پیدا ہو جانے، توازن بگڑ گیا فساد ہے، بیلنس بگڑ گیا فساد ہے. حکیموں کی زبان میں ہوتا ہے خون میں فساد ہو گیا. اس کے جتنے اجزاء میں پلیٹلیٹس کم ہو گئے، فساد ہو گیا خون کے اندر. اس کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہیں جو نہیں بڑھنی چاہیے تھی وہ بڑھ گئی، کچھ کنٹینٹ، کچھ جو جتنی رہنی چاہیے تھی اس سے کم ہو گئی. کم ہو گئی تو فساد ہو گیا. وہ فساد نقصان پہنچاتا ہے، مار ڈالتا ہے انسان کو. اگر مر نہیں جائے تو وہ جیتے جی جو ہے وہ سسکتا رہتا ہے. تو پہلے ان جو اس کے جیسے اجزاء اور اس کے جو کانسٹیٹوئنٹس سے ان کا بیلنس ہونا ضروری ہے، وہ توازن واپس آئے، وہ بیلنس واپس آئے. تو اگر بگڑ گیا ہے تو یہ ہے فساد. ان کی زبان میں یہ بھی بولا جاتا ہے معدے میں فساد. یہ فساد کا مطلب جتنا جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ اتنا نہیں رہا، کچھ بڑھ گیا یا کچھ گھٹ گیا. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں فساد اس کے بعد مت کرنا کہ اصلاح ہو جائے. کوئی چیز اگر صحیح ہو چکی ہے تو صحیح ہونے کا مطلب بگاڑ تھا اس کو ٹھیک کیا گیا، ٹھیک کرنے کے بعد تم نے پھر اس کو بگاڑ دیا، تو یہ بہت بڑا جرم ہے. ایک تو بگاڑ پہلے سے چلا رہا تھا، اصلاح کرنی چاہیے، اصلاح کر دی گئی اور پھر بگاڑا ہے، دوبارہ بگاڑا ہے. ایسا ہرگز مت کرنا. ایک بار اصلاح، اور دیکھیے اصلاح کا مادہ کیا ہے؟ صلح. صلح آپ جانتے ہیں اردو میں بھی بولا جاتا ہے، سندھی، مل کر رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ میں اچھا تعلق اور محبت کا جو ہے وہ قائم ہونا. تو یہ تبھی ہوگا، ملنا تبھی ہوگا جب جس کو جیسا جس جگہ ہونا چاہیے وہاں رہے، تو سب کا ایک دوسرے کے ساتھ میں کوآپریشن ہوگا. یہ باڈی کے پارٹس جتنے ہیں اور اس کے اندر جتنے آپ کے آرگنز ہیں، ان آرگنز میں آپس میں صلح رہے تو انسان ٹھیک رہتا ہے. اور ایک میں گڑبڑ ہوئی تو دوسروں میں گڑبڑ سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ فساد ہونا شروع ہو گیا ان آرگنز میں سے. اصلاح ہو جانے کے بعد دیکھو فساد مت کرے نا. اب ایک بار ٹھیک ہو گیا تو اب احتیاط کرنا. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اس کو خوف سے بھی پکارو، اس کو طمع یعنی تمنا یہ کہ مل جائے، کچھ بچ جائیں، اس سے فائدہ ہو، لالچ کے معنوں میں بولا جاتا ہے. اس کے ساتھ اسے پکارو. یعنی قرآن نے الفاظ دوسری جگہوں پہ استعمال کر کے سمجھائے ہیں. بجلی ہے، اس بجلی کے اندر تمہارے لیے تباہیاں بھی ہیں اور فائدے بھی ہیں. جو بجلی چمکتی ہے، یہ بجلی نہیں چمکے تمہاری کھیتیاں ہی نہیں چلیں گی. تو بہت تباہی کا سامان بھی ہے، تو اس میں خوف بھی ہے اور طمع بھی ہے. نہ ہو تو تب برباد ہو جاؤ گے. تو یہاں یہ ڈر بھی ہے اس سے نقصان نہیں پہنچ جائے، اور یہ امید بھی ہے کہ کچھ مل جائے. تو اس کے پاس سے جو کچھ تمہیں جو چیزیں عطا ہوتی ہیں، اس کے وہاں پر اس کے اندر تباہیاں بھی آتی ہیں. ہوا ذرا سی تیز ہو گئی سب برباد ہو گیا، ہوا رک گئی تو سب بے چین ہے. پانی ذرا سا بڑھ گیا تو سب بہہ گئے، مکانات گرنے شروع ہو گئے. پانی کم ہو گیا تو سب آس پاس نظریں اوپر اٹھائے ہیں اور دعائیں چل رہی ہیں کہ پانی برسے.
خوف اور طمع اس کے اندر اس کو پکارو اور دعا کرو اسے کہ ہمیں جو کچھ ملے تمہاری زندگی میں توازن رہے، اس سے بھی توازن ہی مانگو، اس سے بھی بیلنس ہی مانگو کہ جتنا ہمارے لیے جتنا ضرورت ہے اللہ اتنا نازل فرما دیجئے، اتنی دیجئے چیزیں ویسے دیجئے۔ تو خوف و طمع سے مانگنے کا یہ مطلب ہے، خوف و لالچ سے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تو جو احسان کرنے والے ہیں اللہ کی رحمت ان کے قریب ہوتی ہے۔ تو رحمت تو قریب ہو ہی جائے گی، زندگی میں بیلنس آ گیا، اپنی باڈی کے اندر بیلنس آ گیا، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر ایک توازن و بیلنس قائم ہو گیا، یہی رحمت ہے۔ اور ورنہ اچھے گھر والے ہیں، خوب پیسے ویسے ہیں، بچے کو بھیجتے ہوئے ڈر رہے ہیں، اب گارڈز بھی ساتھ میں ہیں، کوئی کڈنیپنگ نہیں ہو جائے، یہ کہاں گئی ہے، یہ بیوی کہاں گئی، یہ وائف کیا ہے، یہ ہسبینڈ کہاں پر گئے ہیں، طرح طرح کی اپنے خوف ہیں، خدشات ہیں، بہت سے چل رہے ہیں۔ یہ توازن بگڑا ہوا تھا، پیسے چاہے گھر میں چاہے جتنے تھے، یہ بیلنس اور توازن جو تھا یہ بگڑا ہوا تھا۔ تو اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے، وہ جو سنتلن اور معاشرے کے اندر بیلنس قائم کرتے ہیں وہاں رحمت ہوتی ہے۔ سورہ یوسف آیت 56 بہت جگہ پر ہے، میں اس میں سے آپ کو مختلف الگ الگ فیلڈز میں الگ الگ موقعوں پر انسانی زندگی کے الگ الگ پہلوؤں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے یہ احسان، اور کہا کہ ہر معاملے میں اللہ کو احسان پسند ہے۔ تو بات یہاں پر جو تھی وہ یہ نہیں تھی اس میں صرف کہیں سے اوپر کے کسی کو ایسے دے دیا کہ اس کے اوپر بڑا فیور کیا، صرف تو احسان کا لفظ جو ہمارے ذہنوں کے اندر آتا ہے، دیکھیے کن کن چیزوں میں چل رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اور ہم نے اس طرح سے یوسف کو، حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں ہے کہ ان کو پھر پاور دی، اب وہ پہنچ گئے، ان کا جو وہاں کا شاہ تھا اس نے ان کو بہت سی منسٹریز دے دی، ان کے ہاتھ میں کنٹرول دے دیا بہت کچھ۔ اب وہ جہاں ان کو ایسی پاور دی کہ اب وہ سارا ملک ان کا ہے کہ جیسے دل چاہے جہاں دل چاہے رہیں۔ نصیب برحمتنا، اپنی رحمت سے ہم پہنچاتے ہیں من نشاء، اور اللہ کی مشیت ہو جس کے لیے، ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم، یہ محسنین لفظ آیا، ہم احسان کرنے والوں کا بدلہ ضائع نہیں کرتے۔ دیکھیے کسی جگہ یہ بخشش و عطا نہیں چل رہی ہے، اللہ کے پاس سے اجر مل رہا ہے اس کا جو تم نے کیا تھا، اجرت، اجر آپ کہتے ہیں نا ثواب، اجر کا مطلب ہے اجرت، کچھ تم نے کیا ملے گا اس کا بدلہ۔ یہ اجرت ضائع نہیں، اللہ کے پاس سے ویسٹ نہیں ہوتی کرنے والوں کی۔ یہ جگہ جگہ جو دعائیں مانگتے ہیں کہ ہم تو اس قابل نہیں، ہمیں دے دے، کریے، ہمیں اللہ کا فضل رہے، جو ان سین پریشانیاں نہ آئیں، ایسی کہ جن کا ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اس کا کیا کر سکیں گے، اچانک آ گئی وہ چیزیں نہ ہوں، لیکن جو تم کر سکتے ہو، جو وہ اس قانون کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی ہدایات اور انسٹرکشنز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ تم کرو، تو پھر اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ یہ ہے احسان کرنے والے، اللہ پہ احسان، یہ اردو کا اگر احسان بولے تو اگر کچھ کر رہے تھے تو اللہ پہ احسان کر رہے تھے۔ احسان کرنے والوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا، تو کوئی اللہ پر احسان ہوتا ہے جیسے آپ جس معنی میں احسان بولتے ہیں۔ انہوں نے اپنا کام ایسے کیا کہ اس میں حسن تھا، اس میں بیلنس تھا، اس میں توازن تھا، اس کا اب اجرت ملے گی، وہ اجرت اللہ ضائع نہیں کرتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کچھ زندگی گزاری، اس میں وہ کتنے لمبے عرصے جیل کے اندر رہے، جیل سے نکلنے کا آفر ٹھکرا دیا کہ نہیں، پہلے ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ انہوں نے بھی وہاں سے یہ اس کا فیور نہیں لیا کنگ کا، کہ اب انہیں ضرورت پڑی تو ان کا جاؤ آ جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، کہ نہیں، پہلے یہ چیک کیجئے کہ غلطیاں کہاں تھی، میں نے غلطی کی تھی یا نہیں کی تھی، ایسے نہیں نکلوں گا میں۔ پھر ان کے سامنے دولتیں بھی تھیں، ان کے سامنے حسن بھی تھا، وہاں پر جس گھر کے اندر رہتے تھے وہ گناہ کی دعوت دیتی تھی، وہ سب بہت کچھ تھا۔ کس کس طریقے سے وہ، یہ تھا حسن کہ کس کس طریقے سے انہوں نے اپنا توازن قائم رکھا، ایک اس بیلنس کو قائم رکھا اس سوسائٹی کے اندر جس کا بیلنس بگڑا ہوا تھا۔ بہت مشکل ہے اس سوسائٹی کے اندر جس کا بیلنس بگڑا ہوا ہو اپنا بیلنس قائم رکھنا، انہوں نے رکھا، تو پھر اس کا اجر، اب یہ بہت دنوں کے بعد ہوا، لیکن پھر وہ اجر اکٹھا ہوتا رہا، اس کی مزدوری، اس کا بدلہ اکٹھا ہوتا رہا، اور پھر وہ سارا اتنا زیادہ اکٹھا ہوا کہ پھر بہت ہو گیا نا، حکومت مل گئی، پوری پاور مل گئی زبردست، اب جو دل چاہے کرے وہاں پہ آ کے۔ ہم اجرت ضائع نہیں کرتے احسان کرنے والوں کے، انہوں نے احسان کیا تھا، یوسف احسان کی زندگی گزارتے رہے تھے۔
اب یوسف کیا اسے عزیز مصر کو کچھ دے رہے تھے جو احسان کر رہے تھے اس کے اوپر؟ یوسف کیا وہاں پر وہاں جیل کے اندر کیا کیا احسان کر رہے تھے؟ تو خود وہاں پہ بند پڑے تھے حضرت یوسف علیہ السلام. انہوں نے زندگی احسان کی گزاری پوری. یہ احسان جس کے اندر اس سوسائٹی کے اندر جس کے اندر ہر چیز گڑبڑ تھی وہاں وہ اپنے آپ کو بیلنس اور توازن کے ساتھ میں بچاتے چلے گئے اور بڑا لمبا عرصہ گزرا, اجرت بھی اکٹھی ہوتی چلی گئی. ایسا نہیں ہے کہ اگر کچھ عرصہ گزر گیا تکلیفوں اور پریشانیوں کے اندر اجرت بھی زیادہ ملے گی. ان کو ملی بہت زیادہ, اس کے اندر اگر تم احسان کرتے رہے تو پھر وہ اجرت کتنی ملی ان کو پاور ملی پورے ملک کے اندر. ہم اپنی رحمت سے جو چاہتا ہے انہوں نے چاہا تھا یا ہماری مشیت جس کے لیے ہوتی ہے اسے ہم ان کا اجرت ضائع نہیں کرتے احسان کرنے والوں کے. اسے کہتے ہیں احسان. حضرت یوسف ہی کی ایک آیت اور دیکھیے سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف کے بارے میں. اب بھائی آ گئے, سب ان کا فریب وریب جو ہے وہ ختم ہو گیا. سارے بھائی جو تھے وہ جب آئے, ابھی تک تو پہچان نہیں رہے تھے, یہ غلہ دیتے رہے تھے. چھوٹے بھائی کو بلا کر رکھ لیا تھا انہوں نے. گئے, والد جو تھے ان کا کہ جاؤ اب سب کو لے کر آؤ. اب سارے لوگ آئے, سب اکٹھے ہوئے. اس وقت یہ بات آئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان پر ظاہر کیا کچھ اشارے میں پچھلی زندگی کے بارے میں, تو ایک دم پھر چونکے. وہ بچہ تھا چھوٹا بھائی تھا, اب بڑے ہو گئے تھے اور ایسی پوزیشن آف پاور میں تھے, ان کے خیال میں تو کبھی کا کہیں مرکب گیا تھا, اس لیے نہیں پہچانے تھے جو کئی دفعہ ملے تھے. قالو آئنک لانت یوسف, تم یوسف ہو. بہت ہی حیرت کے ساتھ میں ہکلا کر بولے. قالا انا یوسف, کہا ہاں میں یوسف ہوں. وہذا اخی, اور یہ میرا بھائی ہے. بھائی کو کہا قد من اللہ علینا, یہ ہے وہ احسان جسے فضل ہم کہتے ہیں, دے دیا کسی کو تو اللہ نے ہمارے اوپر بہت, یہ جسے آپ اردو میں احسان بولتے ہیں, وہ بڑا احسان کیا اللہ نے ہمارے اوپر. ابھی لفظ احسان والا نہیں, احسانی اردو میں جیسے بولتے ہیں, اللہ نے ہم پر بہت احسان کیا, ہمیں بہت کچھ دیا, اللہ نے عطا کیا, فضل کیا. انہو من یتقی و یصبر, دیکھیے یہ دو فیکٹرز ہیں احسان کے لیے, اسے یاد رکھیے گا, یہ بار بار آتے ہیں. جس نے تقوی اختیار کیا, جو بچا رہا, جو قانون کو توڑنے سے بچا رہا, جو زیادتیوں سے بچا رہا, جو نہیں کرنا چاہیے تھا اس سے بچا رہا, یتقی سے کہتے ہیں تقوی. و یصبر, پریشانیاں آئیں اس کے اندر ثابت قدم رہا, مقابلہ کرتا, حالات سے صبر کیا, اسے کہتے ہیں صبر. اس کی تفصیلات بہت دفعہ بتائیں میں نے, صبر کسے کہتے ہیں. تو جس نے یہ کیا تو اللہ پھر احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. یہ پھر حضرت یوسف نے کہا کہ اللہ نے اجر دیا وہ ضائع نہیں کرتا. ہاں میں نے کیا کیا, تقوی اختیار کیا. میں ہر جگہ اسے سامنے رکھے رہا انسٹرکشن بک کو کہ یہاں پر نہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے, یہاں پر یہ کرنا چاہیے, یہاں یہ کرنا چاہیے. ان حالات کے اندر جہاں چاروں طرف سے پھنساؤ تھا, اور ثابت قدم رہا میں, جہاں ہر آدمی اتنا پریشر پڑ جاتا کہ آدمی جو ہے وہ ٹوٹ ہی جاتا, تو پھر اللہ اجر ضائع نہیں کرتا احسان کرنے والوں کو. تو یہ وہ احسان کر رہے تھے, احسان کرتے چلے گئے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام. تو پھر اللہ نے اس کا اجر دیا. وہ ایسے عمل جس کے اندر حسن تھا, جس میں توازن تھا, جس میں بیلنس تھا, جیسے جہاں پر جو صحیح ہونا چاہیے تھا ویسے کیا تھا انہوں نے. قربانی میں سورہ حج آیت نمبر 37, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو ان جانوروں کے خون نہیں پہنچتے, ان جانوروں کے گوشت نہیں پہنچتے, تمہارا تقوی پہنچتا ہے. کذالک, یہ چل رہی ہے اس کے آگے, کذالک سخرھا لکم, اور یہ ایسے ہے کہ تمہارے قبضے میں, تمہارے لیے مسخر کر دیا, تمہارے کنٹرول میں دے دیا ان قربانی کے جانوروں کو. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, تاکہ تم اللہ کی عظمت و بڑائی جو ہے وہ سماج کے اوپر سب جگہ پر وہ اظہار کر دو اور ظاہر کر دو. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ, بشارت دے دو احسان کرنے والوں کو. اب یہاں کدھر سے کیا احسان کا وہ پہلو کہاں سے آ رہا ہے جسے آپ احسان کہتے ہیں؟ قربانی کے جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا, تمہارا تقوی پہنچتا ہے اللہ کو. ان جانوروں کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے, تمہارے کنٹرول میں دے دیا ہے. اللہ نے تمہیں انسٹرکشنز دی ہیں, جو ہدایات دی ہیں, اس کے مطابق اللہ کی بڑائی کا اظہار کرو. تو بڑائی کا اظہار زبان سے کہنا نہیں ہوتا, جیسے وہ ذکر جو ہے وہ رٹنا کچھ نہیں ہوتا, اللہ اکبر نعرہ تکبیر یہ ہو گیا تھا, ہم اللہ کی بڑائی کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ تو ہے بڑا, تمہارے چیخنے سے تھوڑی بڑا ہوگا.
ایسے کام کائنات کے اندر ہر چیز پر اللہ کا کنٹرول، ہر چیز بالکل بیلنس اور توازن کے ساتھ میں چل رہی ہے. یہ ساری جتنا اس پہ غور کرو عقل حیران ہوتی چلی جاتی ہے کہ کتنا عظیم ہے اللہ. تو یہ تو یہاں پر بھی تم وہ سسٹم اور وہ نظام جو ہے وہ قائم کرو جس سے اس کے قانون کی برتری جو ہے وہ ظاہر ہو. یہ ہے صحیح، یہ بہتر ہے، یہ صحیح ہو، یہ صحیح طریقہ ہے. تو جب یہ کرو گے جو اللہ نے جیسے تمہیں انسٹرکشنز دی ہیں تو وہ پھر احسان ہوگا. کیونکہ اللہ پر احسان نہیں ہے. تب وہ بیوٹی آئے گی، خوبصورتی کے ساتھ میں زندگی گزارنا آئے گی. یہ قربانی کا گوشت ادھر چلا ادھر سڑا، کسی کے ساتھ میں کچھ لوگوں کو دیتے وقت جو ہے یہاں یہ آپ نے یہ اردو والا احسان کر دیا، اپکار و فیور کر دیا. کہیں جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں باقی پھینکوا دیا، کہیں پر پھینک گیا. جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں دیا، جاننے والوں کے اندر دیا، جہاں پہ ضرورت تھی وہاں تھوڑا سا آگے جانا پڑتا ان کو نہیں پہنچایا. اگر یہ سب کرو تو اس سے ایک نظام کے اندر جو یہاں پر بھی اللہ کی بڑائی ظاہر ہوگی. ورنہ یہ باقی لوگ کیا کہیں گے، اسے بند کرو، یہ تمام خون نالیوں میں سڑتا ہے، یہاں بیماریاں پھیلا رہے ہیں یہاں پر. اگر سب لوگوں کو یہ آپ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں اور جن کے پاس کم ہے ان کے پاس پہنچتا چلا جائے تو پھر یہ ہوگا کہ یہ کہیں گے کہ اللہ اکبر. دوسرے کہہ اٹھیں گے کہ یہ جو ان کو دیا گیا سسٹم یہ بہت اچھا ہے. تو ایسے پھر اللہ کی بڑائی جو ہے اس کا اظہار کرو اپنے عمل کے ساتھ میں. یہ ہے احسان. تو پھر بشارت دے دو، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو احسان کرنے والے. سورہ العنکبوت سورہ نمبر 29 آیت 69، والذین جاہدوا فینا، جو ہم میں ہماری ذات میں جہاد کرتے ہیں. اب یہ اس کی تشریح تو میں یہاں پر نہیں کر رہا، بہت بڑی بات ہو گئی. ہم اسے ایسے ہی لے لیں، یہ بھی معنی لیے جا سکتے ہیں اور لیے جاتے ہیں، سب لیتے ایسی ہیں جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں. یہاں فی سبیل اللہ تو کہا ہی نہیں، ہم میں جہاد کرتے ہیں. جاہدو فی سبیلنا نہیں کہا، جاہدو فینا، ہم میں جو جہاد کرتے ہیں. ہم اسے مان سکتے ہیں اس کے، اب اس معنی کو لیں اس وقت، جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں لگ جاتے ہیں، ٹوٹل لگ جاتے ہیں. اپنی ضروریات کو چھوڑ کر وہاں پر وقت کا تقاضا ہے کہ کیا کریں. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، لازماً ہم راستے اور دیتے چلے جاتے ہیں. جو شاہراہیں ہیں، جو ہائی ویز ہیں، ادھر یہ چھوٹی چھوٹی گلیوں سے نکل کر پہنچا دیتے ہیں شاہراہوں کے اوپر. ان کے اوپر جو ہائی ویز ہیں، وہ جو راستے سہولت کے ساتھ میں جاتے ہیں، ہمارے راستے وہ ہم ادھر پہنچا دیتے ہیں، لازماً پہنچائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تو لازماً احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جو لوگ ایسے اللہ کی انسٹرکشنز کو سامنے رکھتے ہوئے پھر جہاں پر ضرورت آتی ہے وہاں پر اس میں جہاد کرتے ہیں، وہ جہاد اپنی زندگی میں بھی ہوتا ہے، وہ جہاد سوسائٹی میں، معاشرے کے اندر بھی ہوتا ہے. وہ اللہ کے معاملے میں جتنی چیزیں اس میں جہاد کرتے ہیں تو پھر اللہ جو ہے وہ ان کو آسان راستوں کے اوپر، چوڑے راستوں پر پہنچا دیتا ہے جو سیدھے اس کے پاس جا رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کرنے والے ہیں. سورہ لقمان آیت 21، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ نے جو نازل فرمایا اس کے حساب سے چلو نا، ان چیزوں کو مانو. قالوا، تو یہ کہتے ہیں، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے پاس تو جو کچھ اسلاف سے چلا رہا ہے، باپ دادا سے چلا رہا ہے، ہم تو اسے مانیں گے. یہ آپ کیا لے آئے؟ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، چاہے یہ اس کے بعد بھی اسی پہ چل رہے ہیں، چاہے وہ شیطان ان کو آگ کی طرف لیے چلا جا رہا ہو پھر بھی اسی پہ چلیں گے جو اوپر سے چلا رہا ہے ان کے پاس، چاہے وہ بھڑکتی آگ کی طرف شیطان ان کو بلا رہا ہو. ابھی چل رہی ہے اس کی اگلی آیت، میں نے پیچھے کنٹیکسٹ کے لیے دیا ہے، اس کے اندر لفظ احسان آ رہا ہے. وَلَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، تو پہلی، لیکن جس نے اپنے آپ کو پورے طریقے سے سرنڈر کر دیا اللہ کے لیے، اس کے راستوں کی طرف، اس کے بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق جو آپ نے کہا، جس نے یہ عمل کیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، عمل کرنے میں یہ ضروری ہے کہ ساتھ میں احسان کرنے والا بھی ہو. ہر عمل بیلنس اور توازن کے ساتھ میں ہو. یہ نہیں کہ صاحب لگ گئے وہ دن رات، اب تو نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، ہر وقت ایک کونے میں بیٹھے ہوئے کسی سے بات نہیں کر رہے اور بس ہم تو اللہ اللہ کر رہے ہیں. تو یہ اللہ اللہ کرنا نہیں ہوا. اب ہر ایک کہے گا بڑا نیک کام کر رہے ہیں. ان کو جو کچھ گھر والوں کی ضروریات ہیں اور دوسرے ہیں، بچے ہیں اور فیملی ہے، ملنے والے ہیں، نہ ان سے بات بھی نہیں کر رہے، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں ہر وقت. بات خالی ان کی نہیں ہے، بات اس کی کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں جہنم بنا ہوا ہے، چاروں طرف آگ لگی ہوئی، اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے نہیں نکل رہے، یا ہم اپنی اللہ اللہ کر رہے ہیں. یہ احسان نہیں ہوا.
احسان کا طریقہ جو ہے وہ ساتھ میں سر تسلیم خم کرنے والا ہو، وہ ہوا محسن، سارے کام توازن و بیلنس کے ساتھ کرتا ہو۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو وہ ہے جس نے ایک مضبوط سہارا تھاما ہے۔ وإلی اللہ عاقبۃ الامور، اور پھر ہر کام کا فیصلہ، آخری فیصلہ تو اللہ ہی کے قانون کے مطابق ہوگا۔ جو کچھ ہوگا پھر اسی کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کے قانون کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی فیصلے ہوتے رہتے، ہر کام اس کے قانون کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جو تمہارے امور ہیں۔ تو پھر وہاں پر اگر پڑے رہو گے تو پھر اس کے بھی نتائج جو ہیں وہ برے ہی آئیں گے سامنے، اور تم سمجھ رہے ہو کہ اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے، اللہ کے قانون کے سامنے ہر چیز جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے، اور فیصلے آتے رہتے ہیں، یہاں پہ بھی آتے رہتے ہیں۔ سورہ 39 سورہ زمر آیت 33 34، چھوٹی چھوٹی سی دعائیں تھے۔ والذی جاء بالصدق، جو آیا، جو لے کر آیا بالکل صدق اور سچائی، وصدق بھی، پھر اس کے بعد اس نے تصدیق بھی کی، یعنی خالی یہی نہیں کہ کچھ اچھی باتیں لے کر آیا، بلکہ اسے اپنے عمل سے ویریفائی کیا کہ یہی درست ہے، یہ ساتھ میں ضروری ہے۔ اولئک هم المتقون، یہ تھے تو متقی، اصلی تقوی اختیار کرنے والے۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، اب ان کے رب کے پاس وہ جو کچھ بھی، وہ سب کچھ ہے جو کچھ وہ چاہیں گے۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ ہے احسان کرنے والوں کی جزا، کہ وہ اپنے عمل سے خالی بات نہیں کرے، ثابت بھی کر دیں کہ یہی طریقہ جو ہے درست ہے، یہی حق ہے اور یہی سچ ہے۔ سچ کر دکھائیں، سچ کو لائیں اور پھر سچ کر دکھائیں، یہ دونوں چیزیں ہوں۔ جاء بالصدق وصدق بھی، جو کچھ لائے اسے سچ کر دکھایا، اس کی تصدیق ایسے کی عمل سے، اصلی متقی جو ہے یہ لوگ ہیں۔ اور پھر یہ ہیں وہ احسان کرنے والے، ان کو جو کچھ جو چاہیں گے اللہ کی طرف سے انہیں ملے گا، یہ بدلہ ہے احسان کرنے والوں کا۔ سورہ نحل آیت 127 اور اس کے آگے 128۔ دیکھیے اب یہاں پر ہم بالکل اس کے اینڈ پر آ رہے ہیں اس لفظ کو سمجھانے کے، بہت سی جگہوں سے۔ کن چیزوں پہلے بھی گزر چکا، کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے احسان کی زندگی کے لیے، احسان حسن لانے کے لیے۔ اگر گڑبڑ ہے تو اسے اسٹیبلش کرنے میں بہت سے مسائل آئیں گے۔ حسن پیدا کرنے کے لیے صبر ضروری ہوتا ہے، ڈٹے رہنا، استقامت، وصبر، صبر کرو، قائم رہو، سامنا کرتے رہو، فیس کرتے رہو۔ وما صبرک الا باللہ، اور تمہارا صبر تو ویسے تو عام طور سے ہم یہی کہتے ہیں اللہ ہی کی توفیق سے ہوگا، تو اللہ ہی نے کسی کی توفیق نہیں دی تو اس نے صبر نہیں کیا، تو اس لیے کہتے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے دے، دعائیں مانگتے ہیں۔ وصبر وما صبرک الا باللہ، بے معنی آپ میں سے بہت سے عربی آتی ہے آپ کو، ساتھ، باللہ اللہ کے ساتھ، وما صبر کا، اور تمہارا صبر تو ہے نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ساتھ ہو، اللہ کے ساتھ تو ہوگا صبر، پھر اللہ کو ساتھ لے لو گے تو صبر ہوگا، تو پھر اس کا انتظام کرو کہ اللہ تمہارے ساتھ رہے، تب ثابت قدم رہ چکو گے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے دے، اللہ صبر کی توفیق دے دے، تو پھر اللہ کی توفیق جس کے ساتھ، اب ہمارا مفہوم یہی چلتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ صبر کی توفیق عطا فرما دے، یہ سب خود کچھ کرنا ہوگا۔ وما صبرک الا باللہ، تم صبر کر نہیں سکتے جب تک اللہ ساتھ میں، اللہ ہی کے ساتھ ہوگا صبر۔ اللہ کو ساتھ میں رکھو، اس کی ہدایات کو سامنے رکھو، انسٹرکشنز کو ساتھ میں رکھو، اللہ ساتھ میں ہے، تب قائم رہ سکو گے، تب ڈٹے رہ سکو گے، تب صبر ہو سکے گا۔ ورنہ جگہ جگہ پھسل جاؤ گے، پھر آ گیا کہ نہیں یہاں یہ کہا تھا کہ تمہیں کیسے جواب دینا ہے، تمہیں کیسے رہنا ہے، تمہیں نہیں پھسلنا ہے، ان انسٹرکشنز کو سامنے رکھو، اللہ ساتھ میں ہے، تو تم صبر کر لو گے، پھر قائم رہو گے، ڈٹے رہو گے۔ یہ خالی ہاتھ اٹھا کر یہ کہتے رہنا صبر کی توفیق دے، یہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں سے جو کچھ بھی ملا کرتا ہے وہ اسی شکل میں ملتا ہے، یہ تم نے جو کچھ کیا اس کا بدلہ تمہیں مل جاتا ہے بڑا اچھا۔ اس کی ترکیب، اس کے طریقے بتائے کہ کیسے ملے گا۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور یہ زیادتی کرنے والوں کے اوپر دکھی مت ہو۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جس طرح کی یہ چالیں چلتے ہیں اس پر اپنی تنگی مت رکھو، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، بشرطے کہ تمہاری چیزیں جو ہیں وہ توازن کی تھی، گڑبڑ تمہاری اپنی بھی تھی، تو تمہاری چیزوں کے اندر توازن تھا، سب چال بازی مکاریاں وہ کر رہے تھے، حرج کی بات نہیں ہے، اپنا سینہ تنگ مت کرو، اندر تنگی مت لاؤ، اللہ کے قانون کو سامنے رکھو، اس کے انسٹرکشن کو سامنے رکھو اور قائم رہو، ڈٹے رہو۔ ابھی چل رہا ہے آگے اگلی آیت، ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، ہر طرح کی نافرمانی سے اس کی انسٹرکشنز کو سامنے رکھتے ہیں، یہ تو تقوی ہوا۔ والذین هم محسنون، اور پھر وہ جو احسان کرنے والے ہیں، یہ احسان کا درجہ تقوی سے آگے ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ تقوی کے بعد پھر آ رہا ہے احسان، ابھی اور اس سے ایک اور آیت کے اندر میں باتیں کروں گا، یہ تقوی کے سے اور
یہ خالی اللہ کی محبت کے اندر جانا اور ڈوب جانا کہ نہیں یہاں بیلنس بھی رکھنا، یہاں توازن بھی قائم رہے. اس سے پہلے گزرا نا بھی آیت کے اندر، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جس نے سرنڈر کر دیا، سر تسلیم خم کر دیا اللہ کی رضا کے آگے، اپنے چہرے کو اس کے آگے، اپنے وجود کو اس کے آگے سر تسلیم خم، وَهُوَ مُحْسِنٌ، یہاں تک تو تقویٰ تھا. اب آ رہا ہے پھر ساتھ میں بیلنس و توازن بھی ہو، احسان کرنے والا بھی ہو. یہ ایسے نہیں ہو کہ خالی آپ اللہ کی یاد میں خالی ڈوبے ہوئے، یاد نہیں ہوئی. یاد تو تب ہے جب اس کی جو انسٹرکشن ہیں وہ یاد رہیں لگاتار، ورنہ ذات جو ہے وہ یاد رہی اور پھر اس کی ہدایات یہاں کے لیے یاد نہیں جہاں بھیجا تھا. تو پھر اللہ جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان کرنے والے ہیں. یہ احسان کا درجہ اس سے اور آگے ہے. اللہ سے محبت کی وجہ سے بچتے رہو غلطیوں سے، اور پھر ایک عدل قائم کرو، ایک بیلنس قائم کرو، ایک توازن قائم کرو، تو اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے، ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. اب اللہ ساتھ ہو گیا تو پھر سب کچھ ہو گیا، پھر جو چاہو گے وہ ملے گا، جو تمنا ہوگی وہ پوری ہوگی. یہ اللہ ساتھ ہو گیا. لیکن جس کے بعد سارے وسائل ہیں اسے ساتھ لے لو. تو ساتھ لینے کا طریقہ یہ. پھر آخری بات جو ہے وہ احسان کی، یہ تقویٰ سے آگے کی بات ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 93، بس اس میں یہ اور دوں گا مثال. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، بڑے غور سے سنیے گا اس کے اندر، چونکہ تقویٰ اور اس کے احسان کی بات دونوں آ رہی ہیں ایک ساتھ. جو لوگ ایمان لے آئے اور اچھے عمل بھی پھر کیے، ان کے لیے پہلے جو کچھ کھا لیا انہوں نے، کچھ حرام کھایا تھا، غلط طریقے سے کھایا تھا، جو کچھ پہلے ہو گیا اس پر کوئی بات نہیں، جو ہو گیا اسے جانے دو، وہ پہلے کی زندگی کے اندر. اب ایمان لے آئے، اب اچھے عمل بھی، اب ساتھ میں عمل صالح بھی ہیں، تو پچھلی زندگی کے اندر جو کچھ کھا چکے وہ اس کا حساب نہیں لیا جائے گا. جو غلط طریقے سے کمایا تھا، چاہے وہ سود تھا چاہے اور زیادتی کا تھا، اسے اذا متقوا، یہ تب ہے جب وہ تقوی اختیار کریں، وآمنوا وعملوا الصالحات، تقوی اختیار کریں، اس پر ایمان رکھیں کہ یہی راستہ جو ہے وہ، یہی طرز عمل جو ہے وہ تمہاری زندگی کو کامیاب کرے گا. اس پر ایمان رکھیں، آمنوا وعملوا الصالحات، اور خالی مانے نہیں، پھر جب یہ مانیں گے تو اس کے مطابق عمل کریں، تو پھر پچھلے جو کچھ تھے اس کے نقصانات تمہیں نہیں ملیں گے. پہلے جو کچھ ہو گیا ہو گیا. اس کے آگے دیکھیے ابھی چل رہی آیت، اچھے عمل کیے، ثم اتقوا، ابھی آ چکا تھا نا تقوی، اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جبکہ وہ تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں، اسے مانیں اس بات کو کہ ایسے اللہ کے نظام کے مطابق ہی ہوگا، اس کے قانون سچے ہیں، اسی کے مطابق بھلائی آئے گی، اس کے خلاف نقصان ہوگا، اور اپنے عمل کو درست کریں. تقوی کی بات، ایمان کی، عمل صالح کی سب آ گئی نا. ثم اتقوا، پھر تقوی اختیار کریں، وآمنوا، پھر ایمان لائیں، ثم اتقوا، پھر تقوی اختیار کریں. اتنی سٹیج کے بعد جا کے پھر واحسنوا، اب احسان کا درجہ آ جائے گا. یعنی یہ ریوائول ہے بار بار. بعد میں بھی پہلی زندگی میں جو کچھ ہو گیا، ثم اتقوا، بعد میں بھی تقوی اختیار کرے، ان چیزوں سے بچتے رہے جو نقصان پہنچانے والی ہیں. پہلے جو کچھ ہو گیا وہ تو ہو جائے گی معاف، جو کچھ غلطیاں کرتی تھی، لیکن اب بعد میں بھی ثم اتقوا، بچتے رہے لگاتار نقصان پہنچانے والی چیزوں سے، وآمنوا، اور اس کو مانتے رہے، اس پر ایمان رکھتے رہے کہ یہی تمہیں کامیابی کی طرف یہی راستہ لے کے جائے گا. ثم اتقوا، اب پھر اس کے بعد ایک اور ہے کہ اس کے بعد پھر تقوی اختیار کیا، یعنی پھر اور اس راستے میں، تقوی کے راستے میں اور آگے بڑھ گئے، بچنے میں پھونک پھونک کر قدم رکھنے کے اور آگے بڑھ گئے ہر غلطی سے. وَأَحْسَنُوا، اور پھر انہوں نے آخر کار ایسا ہوا وہ احسان کرنے والے بن گئے. اب ان کی ہر چیز جو ہے وہ توازن کے ساتھ میں ہوگی اور بیلنس. واللہ یحب المحسنین، تو اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. یہ تقوی سے اتنے اوپر کا درجہ ہے، اس لیے کہ خالی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے. وہ تقوی جسے کہہ رہے ہیں وہ تو تمہارے لیے کہ اللہ کو خون و گوشت نہیں پہنچتا، تمہارا تقوی پہنچتا ہے. تم روزے رکھو، پچھلے لوگوں کے اوپر بھی فرض کیے گئے تھے، اب تقوی پیدا ہو جائے گا، تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا. یہ احسان پوری سوسائٹی کو کور کرے گا، ایک معاشرہ، جنتی معاشرہ بنائے گا، جنتی سماج بنائے گا. وہ تمہاری زندگی کے اندر بھی جنت آئے گی، تمہاری ذات میں بھی آئے گی، تمہارے گھر میں بھی آئے گی، اس زمین پر بھی آئے گی اور آسمانوں میں پھیلے گی. تمہیں آگے جانے کے بعد اس دنیا سے آگے جا کے وہ جنت جو تمہارے لیے جنتیں تیار کی کہ وہاں پہنچو گے. تقویٰ تمہاری ذات تک ہے، احسان پوری سوسائٹی تک ہے.
پورے سماج تک ہے. واللہ یحب المحسنین. دیکھیے پھر وہی بات، فیور کی بات نہیں آ رہی. فیور، کسی کے اوپر اپکار کر دینا، یہ احسان یہ نہیں ہے. احسان میں نے کتنا سمجھایا، کتنی میدان کے اندر ہر چیز، جہاں کچھ زیادہ ہے کمی کی طرف ٹرانسفر کر، جہاں کم ہے یہاں سے اٹھا کے ادھر کر دو، بیلنس و توازن قائم کر دو. تمہاری ذات میں کچھ چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے اس سے زیادہ بڑھ گئی تھی، روک دو. غصہ بڑھ گیا تھا، روکو، کنٹرول کرو. تمہاری ذات میں کچھ چیزیں اور غلط بڑھ گئی تھی، اسے کنٹرول کرو، چیک کرو. جہاں پر کچھ چیزیں کم ہیں انہیں واپس لاؤ، یہ تمہاری ذات میں. سوسائٹی میں جہاں پر کوئی چیز کم ہو رہی ہے، جہاں ایکسٹرا ہے وہاں سے پہنچا دو. کہ کسی کے پاس کپڑے کم ہیں، کسی کے پاس زیادہ ہیں، تو وہاں پہنچا دو جس کے پاس کم ہے. کسی کے پاس جو ہے وہ وہاں فاقے ہو رہے ہیں، کسی کے پاس بہت ہے، بھرا پڑا ہے، یہاں سے نکالو وہاں پہنچا دو. یہ نیچر کے اندر تو دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ جہاں کوئی کمی ہوتی ہے، نیچر وہاں پر کسی جگہ ہوا کا پریشر کم ہوا، وہ دوسری جگہ سے فوراً اسے میک اپ کرنے کے لیے اس پریشر کو نظام اور ایٹماسفیئر اسے کور کر دیتا ہے. کہیں پر پانی اگر کسی جگہ پر سورسز کو صرف یہ کہ الگ الگ نہ ہو، ملا دی جائے، ایک معاشرہ ہو، ایک سماج، نالی بنا دیجئے، تو کہیں اوپر کا پانی ہے تو وہ ایک لیول کر دے گا، دونوں کو برابر کر دے گا. یہ اگر الگ الگ نہیں ہو، دونوں کو جوائن کر دیجئے. یہ جوائن کر دینا ایک معاشرہ اور ایک سوسائٹی ہوتی ہے. تو یہ جوائن ہو جائے، ایک سوسائٹی بن جائے، جدھر زیادہ ہے وہاں سے جدھر کم تھا وہاں پہنچنے کے بعد ایک توازن قائم ہو جائے، وہاں کمی نہ رہے کسی جگہ. تمہاری ذات کے اندر کمی نہیں رہے، تمہاری ذات میں کوئی چیزیں بڑھ نہیں جائیں، جتنی ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہ ہو جائیں، وہ نقصان پہنچاتی ہیں زیادہ. واللہ یحب المحسنین. تو اللہ ایسے احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. یہ آج ہم صرف اسی پر رہے، احسان کی تفصیل کے اوپر، احسان کی ڈیفینیشن کے اوپر. پہلے بھی یہ لفظ گزرا تھا لیکن آج وقت بھی زیادہ ہو گیا. لیکن یہ اس لفظ کو بہت سی جگہوں سے مجھے آپ کو دکھا کر کے قرآن میں کہاں کہاں کس معنوں کے اندر آیا ہے. تو اب کسی کے ساتھ میں احسان کرنا جو آپ بولا کرتے ہیں، یہ قرآن اسے احسان نہیں کہتا. یہ احسان نہیں ہے. یہ تو تم نے اس کی نظریں نیچی کر دی، خود اپنے اندر غرور و تکبر پیدا کر لیا. جہاں پر کہیں پر کسی جگہ کوئی کمی ہے، جہاں زیادہ ہے وہاں سے وہ پوری ہو جانی چاہیے. اس سے معاشرے کے اندر ایک حسن آ جاتا ہے. اس حسن آ جانے کو احسان کہتے ہیں. اس احسان کا فائدہ سب کو پہنچتا ہے. اس کو بھی پہنچتا ہے جس کے پاس سے گیا، اس کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے، اس بیلنس اور اس متوازن سنتلت سماج اور معاشرے کے اندر. سبحان اللہ. ہم آیت نمبر 134 پر تھے، یہی چل رہی تھی. تو اب آیت نمبر 135 سے انشاءاللہ آئندہ شروع کریں گے سورہ آل عمران کی. الحمدللہ رب العالمین.